بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایک ایمان والا چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کا کلمہ طیبہ کو پڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، اقرار کرنا، ایک نہ ایک دن اس کو ضرور کام آئے گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہوں گے، تو دوزخیوں میں تو اللہ کو نہ ماننے والے ہوں گے، کافر، مشرک، اور جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والے ہیں وہ لوگ ہوں گے۔ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو مسلمان تھے، اللہ اس کے رسول کو مانتے تھے، ایمان والے تھے، لیکن ان سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے تھے اور گناہوں کی توبہ کیے بغیر، گناہوں سے توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اگر اللہ چاہے گا ان کو عذاب دینے کے بارے میں تو ان کو بھی دوزخ میں جانا پڑے گا۔ جب دوزخ میں وہ لوگ بھی جائیں گے تو وہ جو غیر ہے، اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والے ہیں، کافر اور مشرک ہیں، وہ ان مسلمانوں کو دوزخ میں طعنہ دیں گے کہ ہم تو اللہ کو نہیں مانتے تھے اور دوزخ میں پہنچائے گئے۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن تم تو مسلمان تھے، تم تو اللہ کو مانتے تھے، پھر بھی اللہ نے تمہیں یہاں بھیج دیا، اور یوں کہیں گے کہ تمہارا رسول بھی تم کو نہیں بچا سکا۔ جب یہ اس طریقے سے طعنہ دیں گے مسلمانوں کو تو اللہ رب العزت کی غیرت جوش میں آئے گی، اور اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ دوزخ میں جاؤ اور ہر اس بندے کو جس کے سینے میں رتی برابر یعنی تھوڑا سا بھی ایمان تھا اس کو نکال کے لاؤ اور جنت میں داخل کر دو۔ جب فرشتے وہاں ایسے لوگوں کو نکالنے کے لیے جائیں گے جہنم میں، جب ان کو آواز دی جائے گی کہ چلو جن کے سینے میں تھوڑا بھی ایمان تھا ان کی نجات کا فیصلہ ہو چکا، اب جنت میں جانا ہے، اس وقت وہ جو کافر تھے، وہ جو طعنہ دینے والے تھے، اس وقت افسوس کریں گے، جس کو قرآن نے نقل کیا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اس وقت تو کہیں گے کہ ایک کاش ہم نام کے بھی مسلمان ہوتے تو آج یہاں سے ہماری نجات ہو جاتی۔ تو جس نے بھی کلمہ پڑھا، کلمہ اس کو فائدہ ضرور دے گا، ایک نہ ایک موقع آئے گا، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ انسان کو جنت میں داخل کر کے رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھیجا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد بھی اللہ رب العزت نے خود بیان فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ انسان اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو رضائے الہی کے موافق ہو، اللہ کی رضامندی کے مطابق جو بھی عمل کیا جاوے وہ عبادت ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھے، کھانے کا ایک لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھے تو اس کا یہ کام، اس کا یہ عمل بھی عبادت بن سکتا ہے، کیونکہ حکم اللہ کا ہے کہ شوہر کے ذمے بیوی کا خرچہ ہے۔ اس حکم کی تکمیل میں، حکم کو پورا کرنے کے واسطے یہ بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا ہے،
تو یہ اللہ کی رضامندی والا عمل ہے، اس لیے یہ اس کی عبادت ہے۔ ایک انسان اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اس کا یہ دیکھنا بھی عبادت ہے، بلکہ اس کو تو حج مقبول کے برابر ثواب ملے گا۔ مقبول حج، وہ حج جو قبول ہو گیا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی، اتنا بڑا ثواب، کوئی آدمی دن میں 100 مرتبہ اپنے باپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے تو حضور نے فرمایا کہ 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس کا اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا یہ رضائے الہی کے موافق عمل ہے۔ اس عمل سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس عمل سے اللہ راضی ہو وہ عمل عبادت کہلاتا ہے۔ اور ایک آدمی نماز پڑھتا ہے جو بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جس طریقے سے پڑھنی چاہیے ویسے نہیں پڑھتا، اٹھا پٹک کر کے 2 منٹ میں چلا گیا، تو چاہے اس نے نماز پڑھی لیکن رضائے الہی کے موافق نہیں پڑھی تو اب یہ عبادت نہیں ہے، عبادت ہو کر بھی عبادت نہیں ہے، کیونکہ رضائے الہی کے موافق اس نے ادا نہیں۔ تو خیر، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہے وہ عبادت ہے، ہم وہ عبادتیں کریں۔ ہماری خوش نصیبی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ 10 دنوں کے بعد بہت ہی بابرکت مہینہ ہمارے سر پہ آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، گویا عبادتوں کی سیزن، فصل بہار ہمارے سامنے آ رہی، اس میں بھی بہت ساری عبادتیں کی جاتی ہیں۔ بہت بڑی عبادت اس میں روزہ رکھنا ہے کہ ایک انسان صبح سے لے کر سورج ڈوبنے تک 14-15 گھنٹے ایسی گرمی کے موسم میں بھوکا پیاسا رہے، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے۔ حالانکہ عام دنوں میں ہمارے لیے 2-4 گھنٹے بھی بھوکا اور پیاسا رہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 14 گھنٹے تک ایک انسان بھوکا اور پیاسا ہے، اور اس پوزیشن میں کہ اس کو کھانے پینے سے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہو کہ کھانا کھائے گا تو مار پڑے گی، کوئی روکنے والا نہیں۔ اس نے خود نے کمایا ہے، خود کی ملکیت ہے، تو ابھی وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں، میرے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی رمضان تک پہنچا دے، اور پہنچانے کے بعد رمضان کے مہینے کی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ روزہ عبادت ہے، لیکن عبادتوں میں ایک تو صرف صورت ہوتی ہے، عبادت کی صورت، اور ایک ہوتی ہے اس کی حقیقت۔ صورت اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ شیر کی تصویر ہے یا اس کا پتلا رکھا ہوا ہے، اسٹیچو، اور ایسی تصویر کے منہ کھولے ہوئے ہے، دہاڑ رہا ہے، ایسی تصویر، ایسا اسٹیچو، لیکن یہ صرف تصویر ہے، اس کے اوپر چھوٹے بچے چڑھ جائیں گے، اس سے کھیلیں گے، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ یہ صرف تصویر ہے۔ لیکن ایک بوڑھا اور بیمار شیر حقیقت میں ہو، بوڑھا بھی ہے، بیمار بھی ہے، اسے چلا بھی نہیں جاتا، پھر بھی کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے پاس جائے، اس کو چھیڑنے کی بات تو بہت دور۔ تو ایک ہوتی ہے تصویر اور ایک ہوتی ہے حقیقت۔ یہاں چاہے بوڑھا شیر ہے، بیمار ہے، لیکن یہاں حقیقت ہے، اس کے اندر روح ہے، زندگی ہے۔ ایسے ہی روزے کی ایک صورت ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا، اس کے ساتھ آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے جیسے دوسرے دنوں میں بولتا تھا، لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا ہے جیسے دوسرے دنوں میں کرتا تھا، بد نظری بھی کرتا ہے، غلط جگہوں پر اپنے ہاتھ پیر کا استعمال بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، تو پھر صرف یہ صورت ہے۔ ایسوں کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی حالت میں جو آدمی جھوٹ بولے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا، روزے کی حالت میں جو آدمی غیبت کرے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا، یہ صرف تصویر ہے ان کے پاس، روزے کی جو جان ہے، حقیقت ہے، وہ نہیں ہوتی۔ روزے میں تو ایک مسلمان کی کیفیت اور حالت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کا سینہ، اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو،
اور ایک جذبہ پورا مہینہ اس کے دماغ میں ایسا ہو, اس کے دل میں جذبہ ایسا پیدا ہو کہ اپنا سب کچھ کھو کر اللہ کو پانا ہے. کھانا چھوڑنا ہے, اللہ کو پانا ہے. پینا چھوڑنا ہے, اللہ کو حاصل کرنا ہے. راتوں کی نیند چھوڑنی ہے, اللہ کی رضامندی لینی ہے. گویا اس کی پوزیشن ایسی ہو جائے کہ ایک عاشق ہے جو اپنے معشوق کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہا ہے کہ کھانے پینے کا شیڈیول بھی اس نے چینج کر دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اپنی نفسانی خواہشات کو بھی دبا دیا, چھوڑ دیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے. تو ایک ایسی کیفیت روزے کی حالت میں پیدا ہونی چاہیے. جب ایسی کیفیت پیدا ہوگی تو اس انسان کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی. پھر انسان سوچے گا کہ جس اللہ کو پانے کے لیے, جس اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے میں نے کھانا چھوڑا, پینا چھوڑا, نفسانی خواہشات جو پورا کرنا جائز تھا وہ بھی چھوڑ دیا, اب میں گناہ کیوں کروں. اگر کسی کا رمضان اس طریقے سے گزر گیا کہ جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ کو پانا ہے سب کچھ کھو کر, ایک مہینہ اگر کسی کا اس طریقے سے گزر گیا تو باقی 11 مہینے ان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. ایک مہینہ ہمارے پاس مسلسل یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے, حتیٰ کہ دن میں حلال چیزیں بھی چھڑوائی جاتی ہے تاکہ باقی 11 مہینوں میں حرام سے ہم بچ سکیں. تو ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں. جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے لیکن ہم معمولی سمجھتے ہیں, بلکہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے. آدمی گھر میں بیٹھا ہے, دوسرے نے پوچھا چلنی بھائی کیا ہو, بس میں راستے میں جو نکل گیا. اب یہ تو جھوٹ بولا, یہ تو گھر میں بیٹھا ہے اور ہم فون پر کہہ رہا ہے میں نکل گیا راستے میں. اب یہ آدمی تو اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا, یہ تو بہت بڑا گناہ کیا اس نے, جھوٹ بولا. کئی طریقے سے جھوٹ بولے جاتے ہیں. اگر روزے کے درمیان بھی ہماری یہ پوزیشن رہی تو بھوک اور پیاس کے سوا ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. ابھی سے عادت بنا. اور جھوٹ بول کر ہم اس کو اپنا کمال سمجھتے ہیں کہ فلاں کو میں نے الو بنایا, لیکن اس کے ذریعے ہم اپنی آخرت داؤ پر لگا رہے ہیں, اپنا روزہ خراب کر رہے ہیں, اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں. ابھی سے عادت بناویں, ہر بات میں سچائی ہو, مذاق میں بھی ہم جھوٹ نہ بولیں, غیبتیں نہ کریں, کسی کو تکلیف پہنچے ایسی چیز ہم زبان سے نہ نکالیں, پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کریں. تب جا کے روزے کی حقیقت پیدا ہوگی, ایک نورانیت محسوس ہوگی, اور اس کے بعد انسان کا اپنے نفس پر کنٹرول ہوگا. جب اس طریقے سے رمضان گزارے گا تو رمضان میں ایک اور خاص عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت. قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن کا دور فرماتے تھے, جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے, اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال تو 2 مرتبہ دور پورا کیا. صحابہ کرام پورا مہینہ قرآن کی تلاوت میں گزارتے تھے. اسی لیے رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کا سسٹم, تراویح نامی عبادت اللہ رب العزت نے مشروع فرمائی کہ مسلمانوں کے دن روزے کے نور سے منور ہو تو راتیں قرآن کریم کی تلاوت کے نور سے منور ہو, 24 گھنٹے نورانی ہو جائے راتوں کو تراویح. بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ اللہ کا آخری کلام اور دنیا میں موجود واحد سچی کتاب ہمارے پاس, مسلمانوں کے پاس, کسی اور مذہب والوں کے پاس آج کے دور میں کوئی آسمانی سچی کتاب نہیں ہے. تھی وہ بھی انہوں نے بدل ڈالی. واحد سچی کتاب ہمارے پاس ہے. اس کا حق تو یہ تھا کہ رمضان ہو یا نہ ہو, روزانہ ہم اس کی تلاوت کرتے. ہمارا رب ہم سے مخاطب ہے, ہم سے باتیں کر رہا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ رب ہم سے باتیں کر رہا ہے اور ہم سمجھنے کو تیار نہیں کہ رب ہم کو کیا کہہ رہا ہے. بہت سے بدقسمت ایسے ہوتے ہیں کہ سال پورا ہو جاتا ہے لیکن ایک رمضان, ایک قرآن ان کا ختم نہیں ہوتا, پورے سال میں ایک قرآن ختم نہیں ہوتا. یہ تو اس کا حق ہے, بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق. اگر اس کی طرف توجہ آپ نے نہیں کی تو کل یہ قرآن اللہ رب العزت کے سامنے گریبان پکڑے گا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, رسول بھی شکایت کریں گے کہ الہا میری اس قوم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا. قرآن بھی کہے گا کم سے کم
دوسرے مہینوں میں ہم بہت زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے تو کم سے کم رمضان کے مہینے میں تو ہم قرآن کی خوب تلاوت کریں. 1 پارہ 3 پارہ کم سے کم پڑھیں. 1 پارہ آدمی بہت اطمینان سے پڑھے. اگر قرآن پکا ہے تو آدھے گھنٹے میں پورا کر سکتا ہے, اور جن کا پکا نہیں اٹک کر پڑھتے ہیں ان کو تو دگنا ثواب ملتا ہے. وہ لوگ کم سے کم 1 گھنٹے میں 1 پارہ پورا کر سکتے ہیں. کم سے کم وہ لوگ دن میں 2 گھنٹے دے اللہ رب العزت سے باتیں کرنے کے لیے, اس کا کلام پڑھنے کے لیے. تو رمضان کے مہینے میں 2 قرآن پورے ہو سکتے ہیں. دن میں 3 پارے پڑھے 3 قرآن پورے ہو سکتے ہیں رمضان المبارک. اور تراویح میں تو کم سے کم قرآن سنیں. تراویح میں قرآن سنیں. ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں پیش کر دی ہے. گرمی کا موسم تھا, گرمی کا مسئلہ تھا, تب بہانے تھے ہماری زبانوں پر کہ گرمی ہے, جی نہیں لگتا, 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اب یہ ٹھنڈک کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا, ہر مسجد میں AC مل جائے گا. اب کون سا بہانہ؟ IPL کی وجہ سے ہم تراویح چھوڑ دیں, کرکٹ کھیلنے کے واسطے ہم تراویح چھوڑ دیں, تو پھر ہمارا ایمان کس لیول کا, کہاں پہنچ گئے ہم؟ کہ IPL کا ایک ویلیو ہے, کرکٹ کا ایک ویلیو ہے, باہر راستوں پر مجلس لگانے کا ایک ویلیو ہے, لیکن اللہ کا قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر 11 مہینے آپ کہیں گے روزی میں برکت نہیں ہے, فلاں بیماری ہو گئی, قرضے میں ڈوب گیا. اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہوتا. تو دوسرے مہینوں میں اگر ہم زیادہ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں, کم سے کم اس مہینے میں تو ہم غنیمت سمجھیں اور قرآن کریم کی خوب تلاوت کرنے والے بنیں. تیسرا عمل ہے اس مہینے کا دعائیں کرنا. صبح شام دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال دیتی ہے, اور جو آ چکی ہے مصیبتیں اس کو بھی دور کر دیتی. دعا میں اتنا پاور ہے. دعاؤں کا اہتمام کریں, تہجد کے وقت دعا کریں. جیسے ابھی 15 شعبان کی رات کو ہم جمع ہوئے تھے اور ہم نے سنا تھا کہ آج تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, ہے کوئی معافی مانگنے والا میں معاف کروں. ایسا روزانہ رات کو تہجد کے وقت اعلان ہوتا ہے, صرف 15 شعبان کو نہیں, روزانہ رات کو. اور رمضان میں اعلان ہوتے ہی رہتے ہیں, ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں معاف کروں, ہے کوئی روزی مانگنے والا روزی دی جائے, ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانی دور کی جائے. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان موقعوں کو وصول کریں. افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اس وقت ہم افطاری کے انتظام میں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. اس وقت 5-10 منٹ دنیا کو سائڈ پہ رکھ کے ہم دعا کریں, اللہ سے لو لگاوے, تو ہماری تمام جائز تمنائیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے. تو رمضان کے مہینے میں تیسرا بڑا عمل ہے دعا, اور چوتھا ایک عمل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے, لوگوں کے سکھ دکھ میں پارٹنر بننے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں لوگوں کی مالی مدد کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مسلمان اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں. زکوٰۃ بھی بہت بڑی عبادت ہے, لیکن یہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جواب دہی سے بچنے کا آخری درجہ ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں نفلی صدقات کرنے ہیں, للہ رقم کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے ہیں. اب آپ صرف زکوٰۃ نکالیں گے تو ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی, کیونکہ وہ حقدار نہیں, لے نہیں رہے. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں زکوٰۃ کی رقم نہیں چلتی, مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, دوسرے رفاہی کاموں کے لیے کچھ تعمیرات کروانی ہے, وہاں زکوٰۃ نہیں چلتی, تو وہاں آپ کو للہ رقم کے ذریعے مدد کرنی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ ہوتی تھی. آندھی جو چلتے ہیں نا, اس سے زیادہ سخاوت حضور کی ہوتی تھی. یعنی بہت صدقات, خیرات, نفلی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہوتا تھا دے دیتے. تو ہمارے پاس رمضان کا مہینہ سامنے ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے جسمانی اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کریں. آرام بھی کریں, کچھ تسبیح وغیرہ کی پابندی ابھی سے کریں, کچھ صدقہ خیرات کا سلسلہ ابھی سے شروع کریں, قرآن کریم کی تلاوت ابھی سے شروع کریں, اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ آنے والے رمضان کو ہماری زندگی بھر کے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ اور سبب بناوے. اللہ رب العزت کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.